بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں لطیف خان صدی، آپ دیکھ رہے ہیں LKY نیوز۔ میرے بیک میں آپ دیکھ رہے ہیں مردان سے اخونزادہ سیف اللہ مایار۔ آپ کے علم میں ہے کہ 9 مئی کے واقعات پاکستان میں جس طریقے سے اجاگر کیے گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، عام ورکرز کو جس طرح پکڑا گیا، قیادت کو پکڑا گیا، پھر عام ورکرز پر بہت زیادہ جو ہے کول ان کے میں ٹارچر کیا گیا اور تکلیفیں دی گئیں۔ اسی طریقے سے علی امین گنڈاپور کی قیادت میں 4 اکتوبر کو ڈی چوک پر مظاہرے کا اعلان ہوا اور یہاں سے یہ لوگ روانہ ہوئے۔ پھر سب نے دیکھا کہ موٹر وے کیسے بند ہوئی، راستے کیسے بلاک ہوئے، ان راستوں کو کیسے کھودا گیا۔ بعض لوگ جو ہے وہ پنجاب سے اور بعض لوگ سندھ سے، ہم نے جو میڈیا پر دیکھا، میڈیا پر سنا کہ وہ لوگ ڈی چوک پہنچ گئے۔ 4 اکتوبر میں بھی بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جو سینکڑوں میں ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ انہی میں کل ہماری ملاقات ہوئی مردان کے علاقہ مایار میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اخونزادہ سیف اللہ مایار کے ساتھ۔ آپ ہمارے عقب میں دیکھ رہے ہیں کہ سیف اللہ مایار کے ساتھ تحصیل صدر گھڑی کپورہ بلال احمد اور ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی بھی موجود ہیں۔ ہماری ملاقات جب ہوئی سیف اللہ مایار سے تو ان کا جو چہرے کا رنگ ہے وہ بہت ہلکا پھیکا ہو گیا ہے، داڑھی ان کی بڑی ہوئی ہے۔ سیف اللہ مایار سے ہم نے معلوم کیا کہ آپ ہمیں بتائیں، سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ خبریں چلتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو بہت سزائیں دی گئی ہیں، بہت سختی ان کے ساتھ برتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب سے ایسی بھی خبریں ہمیں سننے میں ملتی ہیں کہ نہیں بھائی ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو نہیں رہا، یہ غلط بیانی ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو حضروں سے پکڑا گیا تھا، احتجاج میں ہم حضروں میں تھے اور مردان کے بہت سارے ورکرز تھے، مایار کے 3 ورکرز تھے۔ انہوں نے ان کا بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں جو ہے نا جہلم میں میرے خیال ان کو رکھا گیا۔ جہلم میں 30 دن انہوں نے وہاں پر گزارے۔ انہوں نے بتایا، میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کی شیو بڑی ہوئی ہے اور آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں اور چہرے کا رنگ آپ کا جو ہے وہ پھیکا ہو گیا ہے، انتہائی، یوں سمجھ لیجئے کہ انتہائی کوئی بیمار ہوتا ہے یا برے حال میں ہوتا ہے یا خدا نہ خاصہ کوئی غم میں ہوتا ہے اور اس کے یا کوئی حادثے کی صورت میں اس کے جو چہرے کا رنگ ہوتا ہے، ایسا رنگ تھا۔ کیا وجہ ہے، آپ کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایک تاریک جگہ میں رکھا ہوا تھا، ایک دروازہ تھا، اس کے اندر پھر دوسرا تھا، پھر تیسرا تھا۔ ہم نے 1 مہینے تک سورج نہیں دیکھا۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ کو کھانے پینے کی کیا صورتحال تھی؟ بولے جو کھانا ہمیں دیتے تھے وہ غیر معیاری تھا، بقول ان کے کہ اس میں بعض بہت خراب ہوتا تھا، وہ خراب ہو چکا ہوتا تھا، اس میں کیڑے وغیرہ ہو جاتے تھے تو وہ ہمیں دیا جاتا۔ تو 2 3 دن بولا میں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ پھر انہوں نے میرے خیال کوئی بولا ہم نے اچار کے ساتھ اور اس طریقے سے جو ہے نا روٹی کھانا شروع کی جب وہ اویلیبل ہوتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ تو سیاسی قیدی تھے، ایک احتجاج کے لیے جا رہے تھے، پاکستان ہمارا ڈیموکریٹک ملک ہے، احتجاج کی ہمیں آزادی ہے اور اظہار رائے کی آزادی ہے۔ بولا نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم بھی احتجاج کے لیے جا رہے تھے، ہمیں جو پکڑا گیا، ہم نے کیا جرم کیا تھا، ہم نے کیا گناہ کیا تھا؟ ہم نے ایک احتجاج کی کال پر ہم اپنی پارٹی کے بڑے کے کہنے پر جا رہے تھے اور ہمیں پکڑا۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کو کوئی سزا وغیرہ؟ بولا ہمارے ساتھ وہ کچھ ہوا کہ جو بیان سے باہر ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ایسے لائن بولا لگی ہوتی تھی اور ہمیں بیچ میں سے گزارتے تھے اور PVC کے جو یہ ہرے پائپ ملتے ہیں پانی کے، بولا اس سے جو ہم کو مارتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے ہمارا گوشت پھٹ گیا ہو۔ مجھے بتاتے خود یہ جان کر بہت دکھ ہوا۔ ہونا بھی چاہیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوا وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا ایک عام انسان ہو، ضروری نہیں ہے کہ سیاست سے اس کا تعلق ہو، کسی پر بھی ظلم جو ہے وہ ہمارا دین منع کرتا ہے، اسلام منع کرتا ہے، ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ یہاں پر میں ارباب اقتدار سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور میں اپنے دیکھنے والوں سے کہ ہم نے 60 سال ہماری عمر ہو گئی ہے، 60 سال میں ہم نے جو پہلے سنا، ہمیں یہ ملک بہت عزیز ہے، ہمیں اپنا مستقبل بھی عزیز ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے بہت دعائیں بھی کی اور کرتے بھی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسمبلی میں بھی تقریر کرنے والے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، تو جمہوریت کدھر ہے؟ جمہوریت میں تو آپ حاکم وقت سے بھی بات کر سکتے ہیں، اس کی طرف بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں، وہ آپ کو جواب دہ ہے۔ قاضی اگر فیصلہ غلط کرے تو آپ اس پر بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ آپ جو ہے وہ کیسے ایک عام لوگوں کو پکڑ کر جو ہے نا آپ اندر کر دیتے ہیں۔ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، PDM کا دور تھا، عمران خان یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، ہم نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، ہم نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا۔ اس کے بعد اب یہ شہباز شریف آئے اور وہی PDM 2 آئی ہے۔ تو بھائی وہ جب سے ہم سن رہے ہیں اس نے یوں کر دیا، اس کو چھوڑنا ہے، اس نے پکڑنا ہے، انہوں نے 9 مئی کیا، انہوں نے یہ کیا۔ اور یار آپ لوگوں نے ملک کے لیے کیا کیا؟ ہمارے لیے کیا کیا؟ ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا؟
پہلے بھی میں نے کہا کہ دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، وہ افغانستان جس میں 40 سال حکومت تھی، آج اس کے روپے کو دیکھو اور ہمارے روپے کو دیکھو، اس کے حالات دیکھو اور ہمارے حالات دیکھو۔ ہم تو صبح اٹھ کے بس ایسی خبریں سنتے ہیں، ہمیں تو کبھی پتہ نہیں چل گیا کہ پاکستان ایکسپورٹ میں 1 نمبر پہ آ گیا، پاکستان کے کپڑے کی انڈسٹریاں شروع ہو گئی، پاکستان میں رائس دوبارہ شروع ہو گیا، پاکستان میں لیدر کا کاروبار دوبارہ عروج پر ہے، پاکستان کا گارمنٹ کا کاروبار دوبارہ عروج پر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم کر رہے کیا؟ ہم جا رہے کہاں ہیں؟ بس یہی سنتے ہیں، وہ بیچیں گے، پی آئی اے بیچ دیں گے، ریلوے بیچ دیں گے، فلاں بیچ دیں گے، ڈھمکا بیچ دیں گے۔ ہم ادارے بیچ کے ترقی کر رہے ہیں، ہم ادارے بیچ کے اپنے خطر، تو یہ کیسا ہمارا ملک ہے؟ یہ دوسری دنیا کے ملک کیسے ہیں؟ وہاں کے ادارے کیسے ہیں؟ وہاں کے جو وزارت خزانہ ہے وہ کیسی ہے؟ وہاں کی حکومتیں چلانے والے کیسے ہیں؟ دنیا میں سب سے خوبصورت ملک ہمارا، دنیا میں سب سے زیادہ معدنیات ہمارے ملک میں، دنیا میں سب سے زیادہ موسم ہمارے ملک میں، دنیا کا سب سے زرخیز خطہ ہمارا پاکستان، ہماری طرف چاروں طرف ہمارے جو ہے نا 3 طرف ہمارے سمندر۔ یہ کیا کیسے ملک چلا رہے ہیں یار؟ جس کو دیکھو وہ بیمار ہو گیا، دبئی چلے گیا، وہ بیمار ہو گیا، لندن چلے گیا، اللہ کے بندے زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہم لوگ تو 60 سال میں سوچتے ہی رہے کہ بس ہم جو ہے نا ترقی کریں گے، ہم ترقی کریں گے، ہم ترقی۔ تو خدا کو مانو، الیکشن کیوں کراتے ہو؟ اگر الیکشن کراتے ہو تو بھائی آپ جو ہے نا مجھے یہ بتائیں، آپ الیکشن کراتے ہیں، الیکشن میں کسی پارٹی کو ووٹ مل گیا، عوام چاہتی ہے نا اس اقتدار میں، آپ ووٹ جس نے لیے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ آگے نہ آئے، اس کو اقتدار نہ ملے، تو پھر آپ نے الیکشن کیوں کرایا یار؟ الیکشن نہیں کرایا کرو۔ اور الیکشن اگر آپ نے نام نہاد کرانے دنیا کو بتانے کے لیے تو پہلے سے بتا دیا کرو بھائی فلاں آدمی کو ووٹ دے دو، اب اس کا نمبر ہے، ہم نے اس کو حکومت دینی ہے۔ یار ہماری تو زندگی سوچ سوچ کے ہم تھک گئے ہیں، ہم حیران ہیں کہ ہمارا ہوگا کیا۔ بس دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ شاکرین کے ساتھ ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے شکر کرنا ہے۔ جب سے آنکھ کھولی ہے یہی سن رہے ہیں، مال دوسرے بنا کے چلے جاتے ہیں، دوسرے ملا کے ملک سے باہر، دوسرے بنا کے مال ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، پاکستانی عوام کا پیسہ لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ خدا کو خوف کرو بھائی، اللہ کے بندے، اگر جمہوری ملک ہے تو جمہوریت کے انداز سے چلاؤ، اگر اسلامی ملک ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اسے چلاؤ۔ آپ کہتے ہیں سپریم لا جو ہے نا وہ اسلام ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، مانتا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے اسلام میں، ایسا ہے کہ جس کو چاہ پکڑ لیا، جس کو چاہ اٹھا کے لے گئے، جس کو چاہ گرفتار کر لیا۔ میری ارباب اقتدار سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اس آنے والی نسل پہ، ہماری تو عمریں گزر گئی ہے، اب جو اب نوجوان ہیں ان پہ رحم کرو، ان کے بچوں پہ رحم کرو۔ آج ہر پاکستان سے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اور ملک میں، ہمیں ان کی توفیق نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو اسلامی ممالک ہیں جتنے بھی دنیا میں، وہ اعلان کر دیں کہ بھئی پاکستان سے جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ صبح اٹھ کے یہاں پر ایک ہی فکر ہوتی ہے، میرا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، میں اسکول کی کتاب لے سکتا ہوں، میں نہیں لے سکتا ہوں، میری صحت، اگر میں بیمار ہو گیا یا اللہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں، یہاں کے لوگوں پہ رحم کریں۔ جنت نظیر وطن ہے ہمارا، جنت نظیر، پوری دنیا میں اس کی طرح ملک نہیں، پوری دنیا میں اس کی طرح پرچم نہیں، پوری دنیا میں اس کی طرح عظمت والا کوئی ملک نہیں، پوری دنیا میں۔ آج ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اخونزادہ سیف اللہ کی طرح، آج بلال حیدر کی طرح، آج کامران کی طرح، آج دیگر جو ساتھی ہیں، وہ بیچارے کیا سوچتے ہوئے کہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ ہم نے 30 دن جیل میں گزار دیے، اور 30 دن سے باہر ہوا، 30 دن کے بعد وہ اپنے گھروں میں آئے۔ ان کے بچوں نے کتنی دعائیں کی ہوگی، ان کے بچوں نے کیا سوچا ہوگا، ان کے خواتین جو ہیں گھر میں، ماں باپ نے کیا بولا ہوگا، ہمارے بچوں کو کیوں پکڑا ہوا ہے۔ اقتدار جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آئیں ہم سب مل کر ایک ہو جائیں، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ہم عزم کریں کہ ہم نے اس ملک کو ترقی دینی ہے۔ ہم عہد کریں کہ اے اللہ، تو نے ہمیں حاکمیت دی ہے، تیری مخلوق کی ہم خدمت کریں گے، اس ملک کو ترقی دیں گے۔ ہم جو اسلام نے ایک خلافت کا طریقہ بتایا ہے، جو اسلام نے حکومت کا طریقہ بتایا ہے، جو اسلام نے ایک عدل کا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اس کی طریقے سے اس ملک کو چلائیں گے، تاکہ ہمارے ملک میں رہنے والی اقلیت برادری بھی یہ بولے کہ جی ہم ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں، جہاں پر مساوات ہیں، جہاں پر بھائی چارگی ہے، جہاں پر امن ہے، جہاں پر سب بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس پہ عمل کیا تو یقیناً ہمیں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔